بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جائز اور حلال چیز کیا تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے قسم کھا کر استعمال نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا؟ اس کی تفصیل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایات سے مل جاتی ہے، جسے امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی اور امام ابو داود کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ہر روز نماز عصر کے بعد تمام ازواج محترمات کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہید آیا ہوا تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی بہت پسند تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد کا شربت نوش فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اس پر رشک لاحق ہوا اور میں نے سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے معافیر کی بو آتی ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان بیویوں کے پاس تشریف لائے تو سب نے یہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں شہد پیا تھا، آئندہ نہیں پیوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ تدبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اختیار کی تھی، جو کارگر ثابت ہوئی، لیکن ساتھ ہی قرآن کی یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں۔ ترجمہ: اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تدبیر اختیار کی تھی اور مغافیر کی بو کا جو ذکر مختلف ازواج محترمات نے کیا تھا وہ خلاف واقعہ یا جھوٹ نہ تھا۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں کچھ بسان بدبو ہوتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس میں بھی اس بسان کا اثر آ جاتا ہے۔ دوسرے بھی یہ بھی حقیقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہایت نفیس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی لطیف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کسی طور گوارا نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس میں کسی قسم کی بدبو پائی جائے۔ ان حقائق کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ازواج محترمات کا اس طرح ایکا کرنا ان کے جذبہ مسابقت و منافست، آگے بڑھنے کی خواہش کا مظہر تھا، جو ان کے بلند مرتبے سے فروتر تھا۔ اسی لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ٹوکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ یہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دارانہ منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر محاذہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ٹوک کر اصلاح کر دینے پر اتفاق کیا۔ دوسری طرف ازواج محترمات کو بھی اس بات پر متنبہ کیا گیا کہ انہوں نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک اور لطیف ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کام کروایا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہونے جانے کا امکان ہوتا تھا۔ سورہ تحریم کی 4 اور 5 آیات میں ازواج محترمات کے جس
مظاہرہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات درج ذیل معتبر روایات سے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی 2 بیویاں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتھا بندی کی تھی، لیکن ان کی حبت کی وجہ سے میری ہمت نہ پڑتی تھی، لیکن حج سے واپسی کے ایک سفر میں انہیں وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا اور میں نے یہ سوال پوچھ لیا۔ انہوں نے جواب دیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ روایات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاف گوئی کی ایک روشن دلیل ہے کہ انہوں نے ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے سے بھی گریز نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کا شانہ اقدس میں رونق افروز تھی، اور اس لیے اس وقت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم قریش کے لوگ بیویوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سب ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگی۔ ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ جواباً اس نے کہا، آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بدو جواب دیتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دن بھر ناراض رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بدو جواب دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض رہتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، نامراد ہوگی اور گھاٹے میں پڑے گی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے۔ کیا تم میں سے ہر کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی زبان درازی نہ کرو اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر۔ میرے مال سے تیرا جو جی چاہے مانگ لیا کر۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے جمع ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بے چینی پیدا ہوئی اور وہ آپس میں مگوئیاں کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، انہیں بھی اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ازواج محترمات جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم و غصے کی حالت میں خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے حضور تبسم فرمائے، چنانچہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر خارجہ کی بیٹی اپنی بیوی کو دیکھو کہ وہ مجھ سے نفقہ مانگتی ہے تو میں اٹھ کر اس کی گردن پر ڈول ماروں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور فرمایا کہ یہ سب جمع ہو کر مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور کہا، تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتے، اسی لیے خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو۔ اپنی ضرورت کی چیزیں مجھ سے مانگ لیا کرو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات کہی۔ اس کے بعد یہ دونوں اصحاب تمام امہات المؤمنین کو
سمجھاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔